میں ایک اہم جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، اور دوسری روایت میں ہے فكأنما صام السنة كلها، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور پھر شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ پورے سال روزے رکھنے کے برابر کیسے؟ بھئی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ہم نے رمضان المبارک میں 30 روزے رکھے تو ایک روزہ اگر 10 روزوں کے برابر ثواب ملے گا تو 30 روزوں کا کتنا ہوگا بھائی؟ 300 ہو گیا۔ شوال کے مہینے میں اگر کوئی انسان 6 روزے رکھے گا تو 6 کا 60 ہو جائے گا، تو 360 ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور جو انسان اس حساب سے پوری زندگی روزے رکھے، تو دونوں حدیثوں کا مطلب آ گیا نا سمجھ میں۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ گویا اس نے پورے سال روزے رکھے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ تو پوری زندگی روزے رکھنے کا بھی یہ مطلب ہے کہ جو ایسا عادی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس نے گویا کہ پوری زندگی ہی روزے رکھ لیے۔ تو یہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ لیکن ایک بات یہ دھیان میں رکھیے کہ یہ روزے رکھنا فرض اور واجب نہیں ہے، یہ روزے رکھنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ مسائل آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ عید مناتے ہیں شوال کے 6 روزے ادا کرنے کے بعد۔ ہاں مسائل آتے ہیں تو اس سے سمجھ، ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ، اگرچہ مستحب یہ قول نہیں ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہے نا یہ مستحب اور سنت ہے، لیکن کیوں مکروہ ہے؟ تو اس کی وجہ لکھی ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ شوال کے ان 6 روزوں کو رمضان سے جوائن کر دیتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے پورے ہونے کے بعد پھر سمجھتے ہیں کہ اب ہماری عید ہوئی ہے۔ چنانچہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آج ہمارا شوال کے 6 روزے پورے ہوئے ہیں تو ہم کس وقت میں افطاری کریں، یعنی کس وقت میں عید منائیں؟ ارے بھائی عید تو ہو چکی تمہاری، اب کون سی عید؟ یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اس لیے اسے رمضان کے مہینوں سے اس طرح مکس نہیں کرنا چاہیے کہ شوال کے 6 روزے پورے ہونے کے بعد پھر انسان کے ذہن میں آوے کہ اب میری اصل عید ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ سنت ہے۔ شوال کے روزوں کی ابتدا کب سے کر سکتے ہیں؟ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دوسرے دن سے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا پورے شوال میں الگ الگ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، آج ایک رکھ لیا، 3-4 دن کے بعد ایک رکھ لیا، 3-4 دن کے بعد ایک رکھ لیا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایک طرح کی عبادت ایسی ہے کہ اس میں نیتیں ساری کی ساری ایک ہی قسم کی ہے تو ایک سے زیادہ نیتیں کرنا جائز ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سنت ہے، تو آپ سنت اس کے اندر صلاۃ تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر سکتے ہیں، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ الشکرانہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، سب اس لیے کہ ساری کی ساری نمازیں سنت ہے، تو ساری سنتیں ایک ساتھ میں ادا ہو جائے گی۔ اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے اس طریقے سے کہ اس کو جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے اور جمعرات ہی کے دن جو ہے نا وہ ایام 20 کا روزہ بھی آ رہا ہے، تو ایام 20 کے دن روزہ رکھنا بھی سنت اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی سنت، تو دونوں سنتیں ایک ساتھ مکس ہو گئی، تو نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں کہ بھائی جمعرات کی سنت بھی ادا ہو جائے، ایام 20 کا روزہ بھی ادا ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک سنت ہے، ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے، تو پھر ایسی تو عبادتوں کی نیت ایک ساتھ میں نہیں کر سکتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ میں آپ نے شکرانے کی بھی نیت کر لی، تو شکرانے کی نہیں ہوگی، فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ سنت ہے، لیکن اگر اس میں بعض عورتوں نے یہ نیت کر لی کہ بھائی رمضان میں ہمارے جو روزے چھٹے ہوئے ہیں تو ان چھٹے ہوئے روزوں کی بھی ہم نیت کر رہے ہیں،
تو فرض بھی ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گا. تو اس طرح دونوں نیتیں ایک ساتھ مکس نہیں کر سکتے، یا تو فرض کی نیت کریں یا تو سنت کی نیت کریں. اور اگر دونوں مکس کر لیا تو صرف فرض ادا ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے اور پھر اس کے بعد جو سنت روزے ہیں وہ رکھے، یہ بہتر